الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتلك الأيام نداولها بين الناس صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ جس دور پہ نازا تھی یہ دنیا اب ہم و زمانہ بھول گئے، جس دور پہ نازا تھی یہ دنیا اب ہم و زمانہ بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے، دل ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے، منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، دل ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے آج ہم سب کو بابرکت جمعہ نصیب فرمایا اور ہم سب کو بیٹھ کر کچھ باتیں کرنے کی اور اس پر کچھ عمل کرنے کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے ہم سب کو، اور ہم سب کو حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج میں آپ لوگوں کے سامنے اس نعمت کا تذکرہ کروں گا، اس نعمت کے بارے میں بتلاؤں گا جو اللہ رب العزت نے ہم کو نعمت دی ہے، اور وہ نعمت دے کر تمام مخلوق پر ہم کو بلندی عطا فرمائی ہے، تمام مخلوق پر فوقیت عطا فرمائی ہے۔ وہ نعمت کیا ہے، وہ کون سی نعمت ہے، اس نعمت کا تذکرہ کروں گا۔ تو آج یہ نعمت میں آپ لوگوں کو بتلاتا ہوں، وہ ایمان والی نعمت ہے۔ اللہ رب العزت نے ہم کو ایمان سے نوازا۔ ایمان ایسی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ اس کی وجہ سے ہم کو اللہ تعالیٰ نے دوسری مخلوق پر فوقیت عطا فرمائی۔ اگر ایمان نہ ہوتا تو ہم کتنے ہی اچھے اعمال کر لیتے، کتنا ہی صدقہ خیرات کر لیتے، کوئی اس کا اثر ہونے والا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے پاس ایمان نہیں ہے۔ بہت سارے کافر حضرات بھی اس طرح کے خیر کے کام کرتے ہیں، لیکن ان کے پاس ایمان نہ ہونے کی وجہ سے ان کا وہ سب کام بیکار ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہم کو ایمان کی نعمت سے نوازا، جس کے بدلے میں یہ ہوگا کہ اگر ہم کوئی خیر کے کام کریں گے، کوئی اچھے کام کریں گے، تو یہاں اللہ رب العزت اس کام کے کرنے کی بدولت آخرت میں اس کا اجر عطا فرمائیں گے۔ وہ کس کی بدولت مل رہا ہے اجر؟ وہ ایمان کی بدولت مل رہا ہے۔ لیکن آج ہمارے اندر اس ایمان کی قدر نہیں ہے، آج ہم نے اس کو پہچانا نہیں، آج ہم نے اس کو بھلا دیا۔ ایمان ہم کو کیسے حاصل ہوا؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایمان کو حاصل کرنے کے لیے، ایمان کو پانے کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑا، بیوی بچوں کو چھوڑا، اتنی محنتیں کی، تب جا کے انہوں نے ایمان حاصل کیا ہے۔ آج ہم کو ایمان ایسے ہی مل گیا جیسے باپ دادا کی میراث ہو۔ کوئی مال وہ ہو جو آپ تیار کریں اور ایک مال وہ ہو جو باپ دادا کی میراث ہو، تو آپ کو اپنے مال کی وقار اور اپنے مال کی عزت اور اپنے مال کی ایک وقار ہوگی آپ کے دل میں، اور جو باپ دادا کا مال ہوگا اس کی کوئی آپ کے دل میں وقار نہیں ہوگی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ باپ دادا سے مل گیا ہے، وہ میراث میں مل گیا ہے، اور جو ہم نے کمایا ہے وہ ہماری محنت ہے۔ مثال کے طور پر آپ محنت کریں، کمائیں خوب اچھی طریقے سے، پھر ایک گاڑی لائیں اور گاڑی لا کر دروازے پر کھڑی کریں اور بائی چانس اس کا شیشہ توڑ دے کوئی، تو آپ کو تکلیف ہوگی کہ نہیں؟ ہوگی۔ وجہ کیا؟ ہم نے محنت کر کے کمایا تھا اور کما کر ایک کار لائے اور کار لا کر کھڑی کی اور وہ ٹوٹ گئی، تو وہ ٹوٹنے کی وجہ سے اس کا نقصان جو ہو رہا ہے وہ ہماری ذات پہ ہو رہا ہے، اس لیے کہ ہم نے محنت کی تھی۔ اگر وہ باپ دادا کی ہوتی تو ہمارے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو ایسے ہی اگر ہم نے ایمان کے لیے محنت کی ہوتی تو
تو آج ہمارے اوپر اثر ہوتا، لیکن آج ہم نے ایمان کے لیے کوئی محنت کی نہیں تو ہمارے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا، ہمارے کوئی جذبات نہیں ہوتے ہیں۔ تو میں نے خطبے کے اندر ایک آیت کریمہ پڑھی تھی، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، کیا پڑھی تھی؟ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، کہ اللہ رب العزت انسانوں کے اندر دنوں کو الٹ پلٹ کرتا رہتا ہے، کبھی اچھے دن آتے ہیں تو کبھی برے دن آتے ہیں، اس طرح حالات آتے رہتے ہیں۔ یہ جو 1-1.5 سال سے حالات ہمارے اوپر آ رہے ہیں، 1 سال سے جو یہ آفات کی شکل میں اور ایک بیماری کی شکل میں ہمارے اوپر آئی ہوئی، اس کا کوئی ثبوت ہے یا نہیں؟ اس بارے میں ہمارے علماء اکرام نے بھی تحقیق کی اور نکالا کہ اس کا ثبوت ہے۔ آج سے 1400 سال پہلے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کے بارے میں بتلا کر چلے گئے تھے کہ اس کا ثبوت کہاں سے ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت کی بہت ساری نشانیاں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نشانیاں ہیں جو اللہ کے زمانے کے قریب ملی ہوئی ہیں، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے متصل ہے، اور کچھ وہ نشانیاں ہیں جو دجال کے نکلنے کے بعد ظاہر ہوں گی، اور کچھ وہ نشانیاں جو بیچ کی ہیں۔ اب بیچ والے زمانے کو کیا کہا جاتا ہے؟ یہ ایام الفتن، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ ایام الفتن۔ اس زمانے میں ہمارے بڑے بڑے اکابر اور علماء موجود رہنے سے پناہ مانگتے ہیں، یہ وہ زمانہ ہے، تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ ایام الفتن۔ یہ وہ زمانہ ہے جس کے اندر بہت ساری کیا ہوں گی؟ نشانیاں پائی جائیں گی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ ان بہت ساری نشانیوں میں سے کچھ وہ نشانیاں ہیں جو بڑی بڑی ہے، ان میں سے وہ 2 نشانیاں جو میرے زمانے سے متصل ہیں، اور 3 نشانیاں وہ ہیں جو دجال کے نکلنے کے بعد، اور ایک وہ نشانی ہے جو دجال کے نکلنے کے وقت پائی جائے گی۔ کون سی نشانی ہے؟ حدیث کے الفاظ ہیں، موتان، یعنی کثرت سے موتیں واقع ہوں گی۔ کیا ہوں گی؟ کثرت سے موتیں واقع ہوں گی۔ اب کس طرح موتیں واقع ہوں گی؟ اس کے بارے میں حدیث میں الفاظ ہیں، یأخذ فیکم کقعاص الغنم، یہ تمہارے اندر داخل ہوگی ایسے جیسے کہ بھیڑ بکریوں میں جب بیماری لگ جاتی ہے تو وہ ایک مرنا شروع ہو جاتی ہے، اس طرح تمہارے اندر جب بیماری داخل ہوگی تو تم مرنا شروع ہو جاؤ گے۔ عربوں کی ایک کتاب ہے محاورے کی، تو اس میں اس قعاص کی جو ہے تفسیر کی ہے، لسان العرب نام کی ایک کتاب ہے جو عربوں کے محاورے اس میں نقل، تو اس میں کہا ہے یہ بیماری وہ بیماری داؤن، کہا ہے الفاظ عربی کے الفاظ کی طرح، داؤن یأخذ فی صدرکم کأنہ یکسر العنق، یہ تمہارے سینے میں داخل ہوگی، اور داخل ہونے کے بعد اس سے وائرس پیدا کر دے گی، اور پیدا کرنے کے بعد تمہاری گردن کو مرو، یہ بات بتائی۔ اور پھر ایک اور بڑے محدث گزرے ہیں، نعیم ابن حماد، جن کی کتاب ہے کتاب الآثار، اور اس کا نام کتاب الفتن بھی ہے۔ اس کتاب کے اندر انہوں نے ایک بڑی مفصل حدیث نقل کی ہے، فرمایا ہے قیامت کے قریب 4 بڑے بڑے کیا ہوں گے؟ فتنے رونما ہوں گے۔ 3 فتنوں کا تعلق ہمارے اس مضمون سے نہیں ہے، ایک فتنے کا تعلق ہمارے اس مضمون سے ہے۔ فرمایا ظلمت، کیا عمیاء ظلمت تمور مور البحر، کہ ایک ایسا فتنہ ہوگا جو کہ اندھا ہوگا، تاریک ہوگا، اور اس کی موجیں سمندر کی موجوں کی طرح موجیں ہوں گی۔ کس طرح ہوں گی؟ سمندر کی موجوں کی طرح موجیں ہوں گی۔ اس کو ایک طرف سے بند کرو گے تو دوسری طرف سے نکلے گا، دوسری طرف سے بند کرو تو تیسری طرف سے نکلے گا، یعنی اور اس کو لوگ کتنا بھی نہیں شمار کریں گے۔ وجہ کیا؟ وہ اندھا ہوگا اور تاریک ہوگا، لوگ کتنا بھی نہیں مانیں گے۔ اور ایک بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ جب بندہ اس دور میں صبح مومن ہوگا اور شام کو کافر ہوگا، صبح مومن ہوگا، شام کو بستر پہ پہنچتے پہنچتے کافر ہو جائے گا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اب آ جائیے اس بیماری کے اندر جو 1-1.5 سال سے ہمارے اوپر آئی ہوئی ہے، اس بیماری کے ذریعے ایمان کے اوپر جو ضربیں لگتی ہیں وہ کس طرح لگتی ہیں؟ 3 ضربیں بڑی بڑی آپ کو بتاتا ہوں۔ جب یہ بیماری شروع ہوئی تو سب سے پہلے مدارس کو بند کیا جائے، مساجد کو بند کیا جائے، خانقاہوں کو بند کیا جائے، مراکز کو بند کیا جائے۔ کیوں بھائی بند کیا جائے؟ بھائی وبا پھیلی ہوئی ہے، اس وجہ سے ان کو بند کیا جائے۔ اب جو ہمارے ایمان بننے کا ذریعہ تھا انہی کو بند کیا جا رہا ہے، مدارس کو بند کیا جا رہا ہے، مساجد کو بند کیا جا رہا ہے، خانقاہوں کو بند کیا جا رہا ہے، دعوت و تبلیغ کو بند کیا جا رہا ہے۔ یہ سب ہمارے ایمان بننے کی جو ایک مرکز تھے ان کو بند کر دیا گیا تاکہ ہمارے ایمان پر ضرب پڑے۔ دوسری وجہ کیا؟ دوسری کس طریقے سے ضرب پڑی؟ وہ اس طریقے سے کہ مومن آدمی کے دل میں موت کا خوف بٹھا دیا گیا، اس بیماری کے ذریعے موت کا خوف بٹھا دیا گیا،
ہر بندہ جو 5 وقت کی نماز پڑھنے والا آدمی وہ اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے چپ چاپ. وجہ کیا ہے بھائی؟ وبا پھیلی ہوئی ہے، اگر ایسا کریں گے تو شاید ہمیں لگ جائے اور ہم موت کا شکار ہو جائیں. تو اس طرح موت کا خوف ان کے دلوں میں بیٹھ گیا اور 5 وقت کی نماز پڑھنے والے مسلمان اپنے گھروں میں نماز پڑھ رہے ہیں. بھائی میں بھی کہتا ہوں آپ سینیٹائزر کا استعمال کریں، 2 گز کی دوری بنائے رکھیں، ماسک کا استعمال کریں، لیکن یہ سب چیزیں آپ اس پر ایمان رکھ کر نہ بیٹھ جائیں کہ یہی سب چیزیں ہم کو بچائیں گی. نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. بچانے والا اللہ ہی تعالیٰ ہے، اگر وہ چاہے گا تو وہاں بھی دے دے گا. موت سے کسی کو ڈرنا نہیں چاہیے، مومن کو خاص طور سے نہیں ڈرنا چاہیے. حالانکہ کہا گیا ہے کہ مومن، حدیث میں ہے تحفۃ المؤمن موت، کہ مومن کا تحفہ جو ہے وہ کیا ہے؟ موت ہے. آج مومن موت سے ڈر رہا ہے. کیا ہے؟ مومن آج موت سے ڈر رہا ہے. اور اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ان الذین تفرون انہ ملاقیکم، اس طرح ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ جو تم موت سے بھاگو گے تو موت تمہیں آ پکڑے گی. کیا ہے؟ موت سے بھاگو گے موت تمہیں آ پکڑے گی. اینما تکونوا یدرککم الموت، کہیں بھی چلے جاؤ موت تمہیں وہاں بھی آ پہنچے گی. ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں کیوں نہ بند ہو جاؤ. تو موت سے ہم کو نہیں ڈرنا چاہیے. اور تیسری جو ضرب لگی ہے اس کے ذریعے، اس وبا کے ذریعے، وہ ایک بہت اہم ضرب ہے، وہ ہے آدمی کے اندر شرم حیا ختم ہو جائے گی. شرم حیا ختم ہو جائے گی، ایک دم بدکاری پر اتر آئے گا. چلتی ہوئی روڈ پر ایک مرد اور ایک عورت بدکاری ہوئی غلط کام کرتے ہوئے نظر آئیں گے، لیکن ان کو کوئی روکنے والا نہیں ہوگا. ان کو کوئی روکنے والا نہیں ہوگا، منع کرنے والا نہیں ہوگا. تو یہ اس طریقے سے 3 ضربیں لگی. اب کہتے ہیں کہ یہ شرم حیا کا مادہ کہاں سے پیدا ہوا؟ تو یہ شیطان جو سائنسداں ہیں، شیطانی سائنسدانوں نے تحقیق کی کہ انسان کے اندر ایک ڈی این اے نام کا وہ ہوتا ہے، ایک چیز ہوتی ہے، یعنی کہ آپ اس کو سمجھ لیے ایک سیل ہوتا ہے ڈی این اے نام، جس کی وجہ سے وہ مذہبی سوچ کو بڑھاتا ہے. اب اگر ان کے اندر انجیکشن کے ذریعے کچھ عنصر ڈال کر اس مذہبی سوچ کو ختم کرنے والے سیل کو مار دیا جائے تو ان کے اندر سے یہ چیز ختم ہو جائے گی، پھر یہ شرم حیا ان کے اندر باقی نہیں رہے گی. تو اس وجہ سے ویکسین لگائی گی. اب میں کہتا ہوں ویکسین لگوائیں. ویکسین اس لیے کہ اس کرونا کا آپ ڈاکٹروں نے اس کا بتایا کہ اس کرونا کا علاج ہی ویکسین ہے، آپ ویکسین کو لگوائیں، ہمارا اس سے کوئی اعتراض نہیں. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان سن لیجئے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کو زہر پلایا جا رہا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک دعا سکھلائی تھی. وہ دعا کیا تھی؟ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. اس دعا کو ہم کو پڑھنا چاہیے. جب ہم ویکسین لگوائیں تو ہم کو اس دعا کو پڑھنا چاہیے. کیوں دعا پڑھیں؟ اس لیے کہ اس کو پڑھیں گے اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اگر آدمی زہر بھی پی لے اس دعا کو تو اس کو موت نہیں آئے گی. ہاں، جس روز اس کی موت آنی ہوگی وہ دعا بھول جائے گا. اس کے بارے میں یہ بتایا گیا. اور دوسرا کام یہ کریں آپ ویکسین لگوانے کے بعد کہ آپ دعاؤں کی کثرت کریں، خوب اللہ تعالیٰ سے گریہ وزاری کریں. اور تیسرا کام یہ کہ اللہ والوں کی صحبت اختیار کریں، یعنی جماعت میں نکل جائیں 3 دن کی. آپ کے اندر جو ایک ویکسین لگا کر جو ایک ڈی این اے نام کا سیل ہے، یعنی مذہبی سوچ کو جو سوچنے کا مادہ ہے اس کو جو ختم کیا جا رہا ہے، آپ اگر نکل جائیں گے تو اس مادے میں یعنی اینٹی بایوٹک آپ کو مل جائے گا، جس کی وجہ سے آپ کا وہ مادہ بڑھ جائے گا. جو آپ کے اندر ایک مذہبی سوچ ختم کرنے کی وجہ ختم یعنی بند کیا جا رہا ہے، آپ کی مذہبی سوچ کو بند کیا جا رہا ہے، وہ آپ کی بڑھ جائے گی. اچھا دعا ٹائم کو کم رہ گیا ہے. اچھا دعا کیجیے کہ اللہ رب العزت ہمارے ایمان کی بھی حفاظت فرمائے اور آنے والی نسل کے ایمان کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آپ لوگ سنتیں پڑھ لیجیے.